الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف قیامت تک کی جائے گی مگر وہ مکمل نہیں ہو سکتی۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو عشق نبی میں سرشار تھے، انہوں نے ایک ادنا سی کوشش کی ہے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ جمیل اور خوبصورت انسان کو آج تک کسی عورت نے نہیں جنا اور قیامت تک جن نہیں سکتی۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، آپ تو ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آپ کو تو اللہ نے ایسا بنایا جیسا آپ نے چاہا، کہ آپ کو کیسا بنانا چاہیے، آپ کی چاہت کے مطابق اللہ نے آپ کو ایسا بنایا۔ قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس، ایک سورج ہمارا ہے اور ایک سورج دنیا کا ہے۔ وشمسی خیر من شمس السماء، اور میرا سورج آسمان کے سورج سے بھی بہتر ہے۔ ان کے حضرت عائشہ کے سورج سے مراد کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لنا شمس وللآفاق شمس، ایک سورج میرا ہے اور ایک سورج آسمان کا ہے۔ وشمسی خیر من شمس السماء، اور میرا سورج آسمان کے سورج سے بھی بہتر ہے۔ شمس الناس تطلع بعد الفجر، آسمان کا سورج تو فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ وشمسی تطلع بعد العشاء، اور میرا سورج تو عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ رات کا اندھیرا ہے اور میرے آقا کا چہرہ چمک رہا ہے، تو میرا سورج تو عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے اور دنیا کا سورج تو فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ آقا مدنی سے محبت کر کے تو دیکھ، کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد سے محبت صلی اللہ علیہ وسلم، محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کیوں منتیں مانگتا ہے اقبال اوروں کے دربار سے، کیوں منتیں مانگتا ہے اقبال اوروں کے دربار سے، وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے۔ وہ تو پتھروں سے مانگتے ہیں اپنی مراد اقبال۔ آج کل دیکھ رہے ہیں نا
وہ تو پتھروں سے مانگتے ہیں اپنی مراد اقبال، ہم تو ان کے امتی ہیں جن کو پتھر بھی دیکھ کر کلمہ پڑھتے ہیں۔ کیوں منت؟ وہ تو منتیں مانگتے ہیں پتھروں سے اقبال، وہ تو مرادیں مانگتے ہیں اپنی پتھروں سے اقبال، ہم تو ان کے امتی ہیں جن کو پتھر بھی دیکھ کر کلمہ پڑھتے ہیں۔ اگر ہم اپنی زبان کو اور اپنے منہ کو 1000 مرتبہ گلاب کے پانی سے دھوئے، اس کے بعد بھی ہم لائق نہیں ہیں کہ میرے اور آپ کے آقا سید البشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اس گندی زبان سے کریں۔ عظیم سعادت ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ باعث سعادت ہے، کار ثواب ہے، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اس دنیا میں، اس سے زیادہ عظیم بابرکت اور مقدس واقعہ اس دنیا میں نہ اس سے پہلے رونما ہوا ہے اور نہ قیامت تک ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا اس دنیا کا ابتدائی آفرینت سے لے کر تا قیامت یہ عظیم واقعہ ہے اور بابرکت واقعہ ہے۔ آپ کی وجہ سے ہی یہ کائنات بنی ہے اور یہ قیامت تک آپ کی تعلیمات کی وجہ سے یہ کائنات روشن ہوگی۔ دوسرے نمبر کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس دنیا میں کیوں ہوئی؟ یہ امت، اس کی فطرت یہ ہے کہ پریکٹیکل اس کے لیے ضروری ہے۔ یہ امت عملی نمونے کی محتاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف قرآن کریم امت کو دے دیتا، اس میں تمہارے لیے دستور حیات ہے، اس میں تمہارے لیے نظام حیات ہے، زندگی کیسے گزارنا گے اس کے اصول، ہمارے احکامات ہم نے قرآن میں کھول کھول کر کے بیان کر دیے، کافی تھا۔ لیکن نہیں، آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا تاکہ قرآن پر عمل کر کے عملی نمونہ امت کے سامنے پیش کرے۔ میڈیکل سائنس کی بے شمار اور بہترین کتابیں مارکیٹ میں دستیاب ہیں، اور ہمارے سماج میں انٹیلیجنٹ عقل مندوں کی کمی نہیں ہے۔ ہم میں سے کوئی یہ سوچے کہ میڈیکل سائنس کی کتابیں ڈائریکٹ مارکیٹ سے خرید کر پھر اس کے بعد میں لوگوں کا علاج شروع کر دوں، کیا حال ہوگا؟ سوائے قبرستان آباد کرنے کے اور کوئی خدمت انجام نہیں دے سکے گا۔ اسی لیے پوری دنیا نے ایک رول بنایا ہے کہ اگر کوئی انسان MBBS کرتا ہے تو وہ عام پریکٹس اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک ہاؤس جاب نہ کر لے، جب تک کسی ماہر ڈاکٹر کے ماتحت رہ کر نگرانی میں رہ کر پریکٹس نہ کر لے، تب تک اس کو عام پریکٹس کی اجازت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ہر انسان، اس کی فطرت ہے، اس کے سامنے جب تک پریکٹیکل نہیں آتا تب تک وہ کما حق اس کام کو انجام نہیں دے سکتا۔ صحیح معنوں میں MBBS ڈاکٹری اسی وقت انجام دے سکتا ہے جب اس نے پہلے پریکٹس کی ہو، عملی نمونہ دیکھا ہو۔ ڈائریکٹ کتاب پڑھ کر کے وہ آپریشن نہیں کر سکتا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ آسانی سے یوٹیوب پر آپریشن کا طریقہ دیکھ سکتے ہیں، اور دیکھ کر سمجھ کر کے اپنے گھر کے پیشنٹ کا ہی علاج کرنا شروع کرے تو کیا ہوگا؟ کل کے بجائے آج ہی قبرستان پہنچا دیں گے۔ کھانے کی الگ الگ قسمیں ہیں، قورمہ ہے، بریانی ہے، دالچا ہے، حلیم ہے، حریص ہے، اور اس کی بہترین کتابیں آپ کو مارکیٹ میں ملتی ہیں۔ وہ آدمی جس نے کبھی چائے تک نہ بنائی ہو اور وہ کتابیں پڑھ کر کے قورمہ بنانے لگے تو نہ معلوم کیا سے کیا بنائے گا وہ۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ماہر استاذ جو کھانے بنانے میں ماہر ہو، جب تک اس کی ماتحتی میں یا اس کی نگرانی میں کھانا نہیں بناتا، صحیح معنوں میں وہ بہترین لذیذ دالچا نہیں بنا سکتا۔ تو یہ امت بھی عملی نمونے کی محتاج ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف کتاب اللہ کے اتارنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ آپ پوری کتاب پر عمل کر کے پوری دنیا کے سامنے ایک پریکٹیکل اور عملی نمونہ پیش کرے۔
آج ہماری جو مجلس کا عنوان ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، آپ کی عادت شریفہ کیسی تھی۔ ایک مرتبہ چند صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین والمؤمنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے اور پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، قرآن کے احکام سے رتی برابر آپ نے انحراف نہیں کیا، قرآن کریم پر ہو بہو آپ نے عمل کر کے دکھایا، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان قرآن میں کر دیا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو بڑے اونچے اخلاق کے مالک ہیں۔ اسلام تلواروں سے نہیں پھیلا، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے۔ دنیا میں ایک ہی انسان وہ ہے کہ جس نے صرف 23 سال کے قلیل عرصے میں پوری دنیا کو اپنے اخلاق سے فتح کر لیا، اور کوئی انسان نہیں ملے گا، چاہے وہ عام مسلمان ہو یا تابعین ہو یا تبع تابعین ہو، ابدال ہو، قطب ہو، غوث ہو کہ انبیاء کی جماعت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا وہ شخصیت ہے جس کی وجہ سے ایک عیسائی مائیکل ہارٹ، جس نے ایک کتاب لکھی ہے The 100%، 100 عظیم شخصیات جنہوں نے ہسٹری میں ایسے اہم کارنامے انجام دیے کہ اپنی عملی زندگی وجہ سے پوری دنیا کو متاثر کیا، وہ عیسائی ہے، مگر اس کتاب میں سب سے پہلی پوزیشن جس کو دی ہے وہ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب یہ کتاب مارکیٹ میں پبلش ہوئی تو عیسائی دنیا میں کوہرام مچ گیا کہ تو عیسائی ہونے کے بعد بھی آخری نبی کو اول پوزیشن دیتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے تعصب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے میں نے پوری دنیا کی عظیم شخصیات کو پڑھا اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے قلیل عرصے میں دنیا کو فتح کیا ہے اور ان کے مقابل کا کوئی آدمی نہیں ہے، اس لیے میں نہ چاہتے ہوئے بھی مجبور ہوں کہ ان کو اول پوزیشن دو۔ ہر طرح کے آپ کے اخلاق اٹھا کر کے آپ دیکھیے، گائل کیا ہے لوگوں کو تو اخلاق سے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے سے پہلے چند لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے ان کو بھیجا تھا۔ جیسے ہی آپ کی مجلس میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو کہا یا رسول اللہ آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بے وفائی نہیں کرتا، میں کبھی عہد شکنی نہیں کرتا، میں کبھی غلاموں کو نہیں روکتا۔ آپ اپنی قوم کی طرف سے قاصد بن کر کے آئے ہیں، آپ واپس جائیے، اگر یہی دلی حالت آپ کی باقی رہتی ہے تو آپ دوسری مرتبہ میرے پاس تشریف لائے اور اس وقت میں آپ کو کلمہ پڑھاؤں گا۔ آپ اس وقت اپنی قوم کی طرف سے قاصد بن کر آئے ہیں، میں ان کی اجازت کے بغیر آپ کو نہیں روک سکتا۔ یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ حبار بن اسود جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ پر سوار ہو کر مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہے، پریگننٹ ہے، اسلام سے دشمنی کی وجہ سے حبار بن اسود جو بعد میں رضی اللہ تعالی عنہ بنے، انہوں نے حملہ کیا جس کی وجہ سے وہ اونٹ سے گر گئی اور حمل بھی گر گیا، اور اسی زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس صدمے کی اطلاع ہوئی تو آپ بہت غم زدہ ہوئے۔ جب آپ کو حضرت زینب کی یاد آتی تھی تو آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی تھی، مگر یہی حبار بن اسود جب اسلام قبول کیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معافی مانگی تو آپ نے معاف کر دیا۔ العفو خلق کریم، کون برداشت کر سکتا ہے؟ بیٹے پر حملہ ایک وقت کے لیے تو سمجھ میں آتا ہے، مگر بیٹی پر حملہ اور وہ بھی ایسی حالت میں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا پروانہ سنایا۔ یہی تو وہ اخلاق تھے کہ جس کی وجہ سے آپ نے اتنے قلیل مدت میں پوری دنیا کو متاثر کیا ہے۔ جو بھی آپ کی مجلس میں آتا تھا مجال تھی کہ اس کا دل آپ کے اخلاق کو دیکھ کر کے نہ پسیجے۔ وہ قطعاً
چاہے وہ ہٹ درمی کی وجہ سے بظاہر اسلام قبول نہ کرتا ہو، مگر دل کی کائنات تو اس کی پلٹ چکی تھی۔ اس لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو دشمنان اسلام چھپ کر کے وہ قرآن کی تلاوت سنتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن کے خاطر کیسے کیسے تکلیفیں دی گئی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 سال کے چھوٹے بچے تھے۔ ان کے والدہ لے کر کے آئی، یا رسول اللہ میرا بیٹا آپ کی خدمت کے لیے وقفہ ہے۔ اور کتنے سال خدمت کی؟ 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ جب آپ اس دنیا سے تشریف لے جا چکے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 سال کی تھی۔ فرماتے ہیں 10 سال کے اندر کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا تک نہیں، کبھی کسی کام کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا۔ آج ہمارے ساتھ ہوٹل میں ہم مینیجر ہوں اور 2-3 نوکر اور خادم ہوں، صرف 24 گھنٹے میں 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، اور ہمارا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ یاد رکھے ایک بات اچھی طرح، 12 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پروگرام سننے سے آدمی عاشق رسول نہیں بن جاتا۔ عاشق رسول اتنے دنوں میں نہیں بن جاتا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حرکت ولادت سے لے کر وفات تک، بچپن سے لے کر 55 تک ہماری زندگی میں جب تک داخل نہیں ہو جاتی، میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا میری زندگی میں داخل نہیں ہو جاتی، تب تک میں اور آپ سچے عاشق نہیں بن سکتے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں اٹھا کر کے دیکھیں، آج ہمارے پورے سماج میں ایک ایسا عاشق رسول تو دکھائے۔ ہماری نمازوں کی کیا حالت ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات ہم کیسے کرتے ہیں، ہماری گھر کی مستورات کے ساتھ ہمارے کیا معاملات ہیں۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہی اخلاق اور یہی حرکات اور سکنات میرے نبی کی تھی؟ اسلام کو تو لوگ پڑھتے ہیں تو اسلام قبول کر لیتے ہیں، مگر جب مسلمانوں کو دیکھتے ہیں اور مسلمانوں کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں تو اسلام سے بدظن ہو جاتے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ، میرے اور آپ کے آقا نے زندگی کے کسی مرحلے پر ہم کو بے سہارا نہیں چھوڑا، ہر لمحے لمحے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کر لی ہے۔ اگر آپ ایک بیٹی کے یا بیٹے کے باپ ہیں تو آپ کو اپنی اولاد کے ساتھ کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا طریقہ کار کیا تھا۔ اگر آپ ایک شوہر کی حیثیت رکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عائشہ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما کے شوہر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار اپنی بیویوں کے ساتھ کیا تھا۔ اگر آپ حاکم ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ حاکم مدینہ، ریاست مدینہ کے حاکم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی رعایا کے ساتھ طریقہ کار کیا تھا۔ اگر آپ مزدور ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ مکہ کی پہاڑیوں میں بکریاں چرانے والے مزدور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا۔ اگر آپ تجارت کرتے ہیں، آپ تاجر ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ ملک شام کا تجارت کی غرض سے 2 مرتبہ سفر کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے تجارت کی۔ اگر آپ کو غلبہ حاصل ہوتا ہے تو آپ اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا کریں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جب مکہ فتح کیا ہے تو آپ نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے۔ تو زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہمیں ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جامعیت ہے، ہر پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری امت کے سامنے روز روشن کی طرح واضح ہے۔ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کی جلوت بھی واضح ہو اور خلوت بھی واضح ہو۔ بہت سارے انسان ایسے ہیں کہ جن کی جلوت یعنی دین کی زندگی تو لوگوں کے سامنے ہے، مگر رات میں بیویوں کے ساتھ ان کا کیا سلوک ہوتا تھا، میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی زندگی اس انداز سے واضح نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھول کھول کر کے بیان کر دیا، رات میں جب آپ گھر میں تشریف لاتے تھے تو آپ کے کیا معمولات تھے۔
بیویوں کے ساتھ آپ کا کیا رویہ تھا؟ یہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 24 گھنٹے کی زندگی کھول کھول کر کے امت کے سامنے بیان کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے وحشی بن حرب، کس انداز سے آپ کو شہید کیا گیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حادثہ یاد آ جاتا تھا تو آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی تھیں۔ یہی وحشی جب اسلام قبول کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا کہ میرے چچا کو تم نے کیسے شہید کیا؟ جب وہ داستان عالم سناتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا اور کہا کہ آپ کا اسلام قبول ہے، مگر آپ میرے سامنے نہ آیا کریں۔ آپ جب میرے سامنے آتے ہیں تو میرے چچا کا وہ حادثہ، جو عظیم حادثہ تھا، وہ مجھے یاد آ جاتا ہے۔ اتنے بڑے دشمن کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا، اور کس انداز سے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفیر کو بھیجا، جاؤ وحشی بن حرب کو دعوت دے کر کے آؤ۔ آپ کا ساتھی ان کے پاس پہنچا اور اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے کہا کہ اسلام میں تو کتنی خطرناک شرطیں ہیں۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما۔ زنا نہ کرے، شرک نہ کرے اللہ کے ساتھ، کسی کو ناجائز قتل نہ کرے، اور جو ایسے گناہ کرے گا کل قیامت کے دن خطرناک عذاب کا اس کو سامنا کرنا ہوگا۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، کل قیامت کے دن اس کی سزا اور دگنی کر دی جائے گی۔ تو جب وہ سفیر ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے سب سے پہلے یہ اعتراض کیا کہ میں کیسے اسلام قبول کروں، جبکہ میں نے تو شرک بھی کیا ہے، میں نے تو ناجائز قتل بھی کیا ہے۔ وہ سفیر مایوس ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آ گئے، کہا یا رسول اللہ انہوں نے تو ایسا اعتراض کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اتری، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ جاؤ وحشی بن حرب کو ہمارا یہ پیغام سنا دو کہ جتنے اتنے خطرناک گناہ کرنے کے بعد بھی توبہ کر لی اور نیک اعمال کر لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ جب وہ سفیر یہ دعوت لے کر گئے، وحشی بن حرب کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا ھذا شرط شدید، ارے یہ تو بہت سخت شرط ہے، ایمان قبول کرنے کے بعد توبہ کرنا اور عمل صالح کرنا، اس کے بعد برائیاں نیکیوں میں تبدیل ہوگی، ہو سکتا ہے کہ میں ایمان قبول کروں اور نیک عمل نہ کر سکوں۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس آئے، کہا یا رسول اللہ اس آیت پر بھی انہوں نے اعتراض کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اور آیت نازل ہوئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ جاؤ یہ آیت وحشی بن حرب کو جا کر کے سنا دو کہ اللہ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا جس کے چاہیں گے۔ یہ تو خوشی خوشی یہ آیت لے کر کے ان کے پاس گئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ شرک کے علاوہ جو آدمی توبہ کرے گا اللہ ہر گناہ کو معاف کر دیں گے جس کے گناہ معاف کرنا چاہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو شرک سے توبہ کرتا ہوں، مگر اس آیت میں تو یہ ہے کہ اللہ جس کے چاہیں گے اس کے گناہ معاف کریں گے، ہو سکتا ہے میرے گناہ معاف کرنا نہ چاہے، لہذا میں اسلام قبول نہیں کرتا۔ پھر وہ سفیر مایوس ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ اس آیت پر بھی انہوں نے اعتراض کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت نازل ہوئی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اے میرے وہ بندے جو گناہ کر کر کے اپنی ذاتوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے، جنہوں نے اپنی ذاتوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جب یہ آیت لے کر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سفیر گئے اور ان کو یہ آیت سنائی، اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حالانکہ ہم میں سے اگر کوئی ہوتا، میرے چچا کو کیسی تکلیفیں پہنچائی ہیں، مجھے کیا غرض ہے، اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے، نہیں جانا دوسری مرتبہ، قبول کرنا ہے تو کرے، نہ کرنا ہے تو کچھ نہیں، وہ اپنی آخرت میں اس کا خمیازہ بھگتے گا۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے، کتنے نرم انداز سے ہر بار، اور کتنے خطرناک دشمن جو بعد میں چل کر صحابی بنے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے، اپنی نرمی سے کتنا ان کو متاثر کیا۔ ایسے ہی دشمنوں نے آپ کو صادق اور امین کا لقب نہیں دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو بڑی اونچی چیز ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بلا واسطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں تیار ہوئے تھے، دنیا کے عظیم انسان نے ان کی تربیت کی تھی۔ ایک مرتبہ ہرمزان جس نے کئی لوگوں کو قتل کیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلاد کو حکم دیا کہ سب کے سامنے اس کی گردن مار دی جائے۔ جب سب کے سامنے اس کو لایا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اس کی گردن اڑا دو، جلاد نے تلوار میان سے نکالی تو اس نے کہا امیر المومنین میری ایک آخری تمنا بس پوری کر لی جائے۔ تو حضرت نے فرمایا کیا تمنا ہے؟ کہا بس مجھے ایک گلاس پانی دیا جائے، میری آخری یہ تمنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان کو پانی دو۔ پانی دیا گیا تو وہ کبھی پانی اٹھا رہا ہے، گلاس اٹھا رہا ہے، اور کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، ڈر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پانی پینے کیوں ڈر رہا ہے؟ کہ ہو سکتا ہے کہ میں پانی پینے کے لیے اپنی گردن جھکاؤں اور میری گردن پر تلوار مار دی جائے تو مجھے اس کا اندیشہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خدا کی قسم جب تک تو یہ پانی نہیں پیے گا تب تک تجھے قتل نہیں کیا جائے گا۔ بہت چالاک آدمی تھا، اس نے یہ پانی پورا مٹی میں ڈال دیا، کہا حضرت آپ مجھے اب قتل نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے قسم کھا رکھی ہے جب تک میں یہ پانی نہیں پیوں گا تب تک آپ مجھے قتل نہیں کریں گے، اور اب یہ پانی پینا ممکن ہی نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا میری زبان سے جو بات نکلی ہے اس کے خلاف میں نہیں کر سکتا، جا تو آزاد ہے۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، آج مجھے اسلام سمجھ میں آ گیا۔ فوراً اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں تیار ہوئے ایک عظیم سپاہی کا یہ اخلاق ہے تو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کیا اخلاق ہوں گے۔ 13 سال تک کفار مکہ نے کم ستایا ہے آپ کو۔ بیت اللہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے کی حالت میں جانے کے بعد اونٹ کی اوج آپ پر رکھ دی جاتی ہے، کبھی چادر کے ذریعے آپ کے گردن میں فندہ لگا کر کے آپ کو کھینچا جاتا ہے۔ لیکن مکہ سے جب آپ مدینہ گئے، دارالندوہ میں مشورہ کر کے رات میں آپ کے گھر کا گھیراؤ بھی کیا جاتا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات دشمن گھیرا لگا کے بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی آیت پڑھتے ہوئے ان کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے بھی نکل گئے۔ تو 13 سال تک کیسی کیسی آپ کو تکلیفیں دی گئی ہیں، حتیٰ کہ آپ کو پیارا وطن بھی چھوڑنا پڑا۔ جب آپ مکہ کو چھوڑ کر کے جا رہے تھے تو ایک آخری نگاہ آپ نے شہر مکہ کی طرف ڈالی اور کہا اے مکہ تو مجھے کتنا پیارا تھا، مگر آج تیری قوم نے مجھے رہنے نہیں دیا، جس کی وجہ سے میں اس شہر کو چھوڑنے پر مجبور ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، قرآن کریم کی آیت لے کر 20ویں پارے کی ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جس ذات نے آپ پر قرآن اتارا ہے ان قریب آپ کو اپنے وطن اصلی کی طرف وہ ذات لوٹائے گی۔ فوراً تسلی کا سامان آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے اور 8 سال کے بعد اب مکہ مکرمہ میں فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں۔ 10,000 کا لشکر ہے، صحابہ ساتھ میں ہے، بس میان سے آدھی تلوار نکل چکی ہیں اور کچھ لوگ تو نعرے لگا رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ،
آج تو ان لوگوں کے خون چوسنے کا وقت ہے، آج تو بدلہ لینے کا وقت ہے۔ دل دل میں یہ سوچ رہے ہیں آج تو تلوار کی نوک پر دشمنوں کی کھوپڑیاں لہرائے گی، آج تو انتقام کا جوش ٹھنڈا کرنے کا دن ہے۔ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے کا انتظار ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بھی موجود ہیں جنہوں نے آپ کی گردن پر اوچھ بھی ڈالی تھی، جنہوں نے آپ کی گردن میں چادر کا پھندہ ڈال کر کے کھینچا بھی تھا، جنہوں نے آپ پر پتھر برسائے تھے، جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، اور جنہوں نے آپ کو دین کی عظیم دعوت سے بھی روکا تھا۔ سارے بس مفتوحانہ شان میں بیٹھے ہوئے تھے، نہ معلوم دین کا یہ عظیم سپاہی 13 سال تک جو ہم نے ظلم و ستم کی چکی میں ان کو پسا ہے، آج یہ پورا مجمع ہمارے ساتھ کیا کرے گا، آج ہمارے گوشت کا قیمہ بنائے گا، سارے اسی کے انتظار میں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے قریش کی جماعت، بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ کہ آپ شریف النفس ہیں، آپ ہمارے شریف بھائی ہیں، ہم کو آپ سے اچھی امید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، میں آپ لوگوں سے وہی بات کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں میں ڈالنے والے 11 بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اذهبوا چلے جاؤ، انتم الطلقاء، تمہاری گردنیں آزاد ہیں، تمہاری ہماری تلواروں سے تمہارے جانیں محفوظ ہیں۔ ہر جنگ میں پیش پیش رہنے والے ابو سفیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو بھی امن ہے، من دخل فی الحرم فہو آمن، جو حرم شریف میں داخل ہو گیا اس کو بھی امن ہے، جس نے اپنے گھر کے دروازے بند کر لیے اس کو بھی امن ہے۔ جب اس قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، جوق در جوق آپ کے ان اخلاق سے متاثر ہو کر لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ تھا آپ کے عظیم اخلاق۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آتے تھے، ان باتوں کا آپ بڑی توجہ سے سنیں، کہ جب گھر آتے تھے تو آپ کے معمولات کیا تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ جب گھر کے اندر تشریف لاتے تھے تو آپ نے اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا۔ ایک حصہ اپنی ازواج مطہرات کے لیے تھا، ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے تھا، اور ایک حصہ جس میں آپ اپنی ذات کے لیے وقت فارغ کرتے تھے، کبھی وہ وقت آپ لوگوں کے لیے بھی فارغ کرتے تھے۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں لکھا ہے، دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنی بیویوں کے ساتھ کیا تھے۔ آج تہجد پڑھنا بہت آسان ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنا بہت آسان ہے، مگر اپنی اولاد، اپنی بیویوں اور اپنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا حد درجہ مشکل ہو چکا ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عصر کی نماز سے فارغ ہو جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات بیک وقت آپ کے نکاح میں تھی، اور 2 ازواج مطہرات کا انتقال ہو چکا تھا۔ عصر کے بعد 9 کمرے بنے ہوئے تھے مسجد نبوی کے حصے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیوی کے پاس 5 منٹ کھڑے پیر ملاقات کرتے تھے، اور محبت کا ہاتھ سر پر آپ رکھتے تھے، محبت کا اظہار کرتے تھے۔ کیا یہ چیز ہماری زندگی میں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اپنی ازواج کے ساتھ کیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے 9 بیویاں تھی، مگر کبھی اپنی بیوی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ تک نہیں اٹھایا۔ کیا یہ چیز ہماری زندگی میں ہے؟ وہ کون سے اخلاق ہیں جو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگیوں میں لائیں گے؟ آج سب سے زیادہ اگر کسی کے حقوق کی پامالی ہوتی ہیں تو اپنے بیویوں کے حقوق میں بہت زیادہ کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ ایک مرتبہ آج چونکہ مستورات بھی ہیں، آپ گھر جائیں گے تو اچھی طرح آپ کا برین واش بھی کرے گی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا
کسی بات پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انبن ہو گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی آواز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگی. اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لائے اور دیکھ لیا کہ میری بیٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنی اونچی آواز سے بات کر رہی ہے. فوراً مارنے کے لیے دوڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اپنے پھیلا لیے, کہا تم عائشہ کو نہیں مار سکتے. جب ہاتھ پھیلائیں گے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے آگے بڑھیں گے؟ الٹے پاؤں واپس لوٹ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں, اگر آج میں نہ ہوتا تو پیٹائی سے کون بچاتا تمہاری؟ اگر آج میں نہ ہوتا تو تمہاری آج اچھی طرح پٹائی ہو سکتی تھی. حالانکہ ہم میں سے اگر کوئی ہوتا تو کیا کہتا؟ یہ تمہاری بیٹی ہے, یہ سنسکار تم نے دیے ہیں. آج میں وقت تک ایک ٹیچر ہو, ایک لوئر ہو, ایک ڈاکٹر ہو, ایک وکیل ہو, ایک مفتی ہو, ایک عالم ہو, اور تمہاری بیٹی میرے ساتھ کیا رویہ اختیار کر رہی ہے دیکھو. آج ہم میں سے ہر کوئی یہ کہتا, لیکن اپنی رفیق حیات کے ساتھ دونوں جہاں کے بادشاہ کا کیا حال ہے آپ دیکھیے. حضرت علامہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے بڑے بڑے علماء کی اصلاح کی ہے, فرماتے ہیں کہ میرے ایک مرید مجھے اپنے گھر پر دعوت کے لیے ایک مرتبہ انہوں نے بلایا کھانے کی دعوت پر, تو میں ان کے گھر گیا, کھانے سے فارغ ہوا. حضرت کی عمر بڑی تھی, تو حضرت نے کہا کہ آج آپ اپنی زوجہ محترمہ کو پردے کے پیچھے بلائیں, مجھے خاص بات کرنی ہے. چنانچہ انہوں نے اپنے بیوی کو کہا کہ حضرت آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. تو حضرت نے کہا, بیٹا تم نے بہترین کھانا بنایا, میرا دل بہت خوش ہوا, اللہ تمہیں خوب جزائے خیر دے. جب یہ حضرت دعائیہ کلمات کہہ رہے ہیں اور وہ عورت پردے کے پیچھے سسکیاں لے رہی ہے, رو رہی ہے, تو حضرت تعجب میں پڑ گئے کہ میں دعائیہ کلمات دے رہا ہوں, حوصلہ افزائی کے کلمات کہہ رہا ہوں, اور یہ عورت رو رہی ہے, کیا بات ہے؟ کہا حضرت ایسا کھانا میں جب سے میرا نکاح ہوا ہے تب سے میں اپنے شوہر کو کھلا رہی ہوں, مگر ایک مرتبہ بھی زبان سے جزاک اللہ نہیں نکلا, جس کی وجہ سے آج مجھے رونا آ گیا. اور آپ نے ایک مرتبہ کھانا کھا کر کے جو مجھے دعائیہ کلمات آپ نے کہے ہیں جس سے میرا دل خوش ہو گیا, تو میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو بھی نکل رہے ہیں اور ایک طرف غم کے آنسو بھی نکل رہے ہیں. کبھی اچھا کھانا بننے پر ہم نے کبھی اپنی بیوی کے ساتھ کہا کہ آج تم نے اچھا کھانا بنایا ہے؟ ارے عورت کو کیا چاہیے, 2 میٹھے بول اگر اس کے سامنے تم بول دو گے وہ تمہاری دیوانی ہو جائے گی, مگر اس میں تو شرم آتی ہے. ہم اپنی بیوی کو جزاک اللہ کہیں. ارے میرے اور آپ کے آقا جن کے ہم نام لیوا ہیں, حضرت نے اس وقت اپنی مرید سے کہا تمہاری تہجد کچھ بھی کام نہیں آئے گی, تم اللہ کی بندی کے ساتھ انصاف نہیں کر پاتے. آج ہم دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہماری معاشرت میں بھی ہمارے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ پھر ہم کون سے نبی کے اتباع کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے ساتھ کیسی زندگی گزاری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی اولاد کے ساتھ رویہ کیسا تھا؟ سب سے پہلے جب آپ لمبے سفر سے تشریف لاتے تھے, فوراً اپنی صاحبزادی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے تھے. یہ محبت تھی اولاد کے ساتھ, یہ محبت تھی اپنی بیویوں کے ساتھ. دیکھیے رفیق حیات ہیں تو برتن تو آپس میں کھٹکھٹانے والے ہیں, لیکن قاعدے کے اندر رہ کر اگر برتن ٹکراتے ہیں تو انشاءاللہ اتنا نقصان نہیں ہوگا. ہاں, برداشت کرنا, العفو خلق کریم, معاف کرنا بڑی اچھی عادت ہے. بہت سی مرتبہ عورت اپنے مزاج کے خلاف کام کرے, معاف کر دو, ذرا صبر سے کام لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باری دوسری بیوی کی ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہے, اور دوسری بیوی نے اسی باری میں کھانا بیچ دیا. اماں عائشہ کو غصہ آ گیا اور اسی برتن پر زور سے ہاتھ مارا کہ وہ مٹی کا برتن تھا, کھانا تو گر گیا اور پیالہ بھی ٹوٹ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا ہے؟ آپ خود کھڑے ہوئے اور ان کو جو کھانا لے کر آ رہے تھے ان کو تسلی دی کہ آج اماں کو غصہ آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی برتن کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو جمع کر رہے ہیں.
اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغیر غصہ کیے کہہ رہے ہیں اب برتن تم نے توڑا ہے تو اپنے گھر کا برتن واپس کرو۔ تو یہ ہنسی مذاق، یہ اچھے اخلاق اپنی بیویوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، تو ہماری معاشرت کیسی ہے؟ غور کرنے کی ضرورت ہے بھائیوں۔ کل قیامت کے دن حقوق العباد میں ہماری جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں، اللہ کے سامنے معافی مانگنے سے بھی معاف نہیں ہوگی۔ عورتوں کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو آخری خطبہ دیا ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات بھی ارشاد فرمائے ہیں کہ اللہ کی بندیوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہے، اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے بہترین سلوک کرنے والا ہوں۔ یہ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اور یہ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات۔ ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے۔ غالباً حضرت ربیعہ بن مالک یا اور کوئی صحابی تھے، ہر مرتبہ طاق میں رہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے اور میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک مرتبہ رات کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استنجا سے فارغ ہوئے تو آپ کو وضو کے لیے پانی کی ضرورت تھی، فوراً لوٹا لے کر کے آئے، یا رسول اللہ یہ پانی آپ کے وضو کے لیے حاضر ہے۔ کبھی ایسا موقع کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت پیش آ جائے اور فوراً کوئی وہی ضرورت کی چیز لے کر کے ہمارے سامنے پیش کر دے تو دل سے دعا نکلتی ہے۔ جیسے کل یوم ہوا فی شأن، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ شؤون ہوتے ہیں، کبھی دریائے رحمت جوش میں ہے تو کبھی غضب خداوندی جوش میں ہے۔ ایسے انبیاء کے بھی کچھ حالات ہوتے تھے، کبھی دریائے رحمت جوش میں ہوتا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کی خدمت کو دیکھا تو آپ بہت خوش ہوئے اور کہا آپ مانگے جو مانگنا چاہے، آپ مانگے جو مانگنا چاہے، دریائے رحمت جوش میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ دنیا میں تو مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں تو آپ کا قرب مل گیا ہے، گھر میں رہتے ہیں دل بے چین ہوتا ہے تو آ کر کے آپ کی زیارت کر لیتے ہیں، دل کو سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ بس آپ میرے لیے دعا کریں کہ آخرت میں بھی ہمیں آپ کا قرب نصیب ہو جائے، جنت میں آپ کے ساتھ ہمیں معیت نصیب ہو جائے، آپ کی رفاقت ہمیں مل جائے، تاکہ جنت بھی بے مزہ ہوگی جب تک آپ کا دیدار نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدوں کی کثرت سے آپ میری مدد کرو، انشاءاللہ میری معیت نصیب ہوگی، یعنی نمازوں کا اہتمام کرو۔ کاش ان کی جگہ میں ہوتا اور یہ دعا مل جاتی تو میرا بھی بیڑا پار ہو جاتا۔ ہر ایک انسان کی جو عشق رسول میں غرق ہے، ہر ایک انسان کی یہ تمنا ہونی چاہیے، مگر میرے اور آپ کے آقا قربان جائیے، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکو انسانوں کے رخ موڑ دیے۔ کیا کیا نہ دیا اس محسن انسانیت نے عالم کو، دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی اور کئی موڑ دیے۔ دنیا سے رخصت ہوئے بھی اپنی امت کو نہیں بھولے۔ اگر میری معیت اور میرا ساتھ جنت میں چاہتے ہو، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میرے طریقے سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کل قیامت کے دن جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی امتی کو محروم نہیں کیا، تو آپ کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لائے۔ ہر وقت یہ سوچے میرا چلنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا بات کرنے کا انداز، میرے سونے کا طریقہ، میری نماز کا طریقہ، لوگوں کے ساتھ پیش آنے کا طریقہ وہی ہونا چاہیے جو میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ آپ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی بہترین سلوک کرتے تھے، لوگ پتھر برساتے تھے مگر آپ پھولوں کا گلدستہ پیش کرتے تھے، کبھی آپ نے سختی سے کسی کے ساتھ کلام نہیں کیا۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن ابی بن سلول، منافق، رئیس المنافق، نماز جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پڑھا رہے ہیں،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوش آ گیا، یا رسول اللہ، ایک رئیس المنافقین کے آپ نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، یہی تو وہ آدمی ہے کہ جب ہم مدینہ کو لوٹ رہے تھے تو یہ آدمی کہہ رہا تھا ہم عزت والے ان ذلیل لوگوں کو نعوذ باللہ مدینہ سے نکالیں گے۔ یہی تو وہ شخص تھا کہ جنگ احد سے 300 آدمیوں کو اینڈ وقت پر لے کر کے بھاگ گیا تھا، اس کی آپ نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفن میں کپڑا بھی پیش کیا، بس مسکرائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ٹھیک ہے، مجھے اختیار دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تو یہ کہا، حالانکہ اتنے بڑے دشمن جس نے اینڈ موقع پر دھوکہ دیا اور نفاق کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ان کے ساتھ یہ ہے کہ آپ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ یہی تو وہ چیزیں تھی کہ جس نے دشمنوں کی دل کی دنیا بھی ہلا کر کے رکھ دی تھی۔ آج سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے والے غیر مسلم ہیں۔ ہم مسلمان جن کے پاس اتنے بہترین نبی ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کما حقہ زندگی کو ہم نے پڑھا نہیں۔ کوشش کرے، اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بغور پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو پڑھیں۔ یہ چند باتیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر کہی ہیں، چونکہ آج مستورات کا بھی اجتماع ہے تو چند باتیں میں آخر میں بطور افادے کے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ہماری اولاد اور ہماری نسلوں کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ اب اپنے خوابوں سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر میں اور آپ وہ حالات سن لیوے جو ہمارے خلاف آج پیدا کیے جا رہے ہیں، ایک لمحہ آرام کا تصور نہیں آ سکتا۔ ہم بارود کے ڈھیر پر کھڑے نہیں، سوئے ہوئے ہیں۔ نہ معلوم اگر آج ہم نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم اگر نہیں دلائی، آئندہ پھر نہیں کہا جا سکتا اللہ حفاظت فرمائے ہماری اولاد یہودی ہوگی یا عیسائی ہوگی یا ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھی ہوئی۔ ماں باپ اور اس میں بھی خصوصاً جو مائیں اس مجمع میں حاضر ہیں، ان سے میں ادباً عرض کروں گا کہ اپنے بچوں کے بارے میں بڑی فکر مند رہیں، کیونکہ ماں صحیح معنوں میں اپنے بچوں کی تربیت کر سکتی ہیں۔ باپ تو صبح اٹھتے ہی جب بچے سوئے ہوئے ہیں گھر سے نکل جاتا ہے، اور رات میں دیر سے پہنچتا ہے جب بچے سو چکے ہوتے ہیں۔ آج ماں باپ کے زندہ ہوتے ہوئے بھی اولاد یتیم ہو چکی ہے۔ صرف آپ ایک مسجد سے 15 آدمیوں کی یا 10 آدمیوں کی جماعت بنائیں، اور وہ نوجوان جو جوانی کی دہلیز تک پہنچ چکے ہیں، ان کے ماں باپ کو اب ان کی شادی بیاہ کی فکر ستا رہی ہے۔ آپ ان نوجوانوں کا جائزہ لیں اور صرف اسلام کے بنیادی سوال پیش کریں کہ بیٹا یہ تو بتاؤ اللہ کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہے، پل صراط کیسا ہوگا، جنت کے مناظر کیسے ہوں گے، جہنم کس کو کہتے ہیں، عالم برزخ کس کو کہتے ہیں۔ خاموشی کے علاوہ آپ کو کوئی جواب نہیں ملے گا۔ یہی ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کا حال ہے۔ اس لیے اولاد ہمارے لیے دنیا کا ظاہری سہارا ہے تو آخرت کا بہت بڑا سرمایہ ہے، اور اس میں سب سے اہم رول اگر کوئی ادا کر سکتی ہے تو وہ ماں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 4 سال کی عمر میں نابینا ہو گئے تھے، اور والد کا تو انتقال ہو گیا تھا۔ والدہ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنا اور اپنے بیٹے کا گزر بسر کرتی تھی، اور جب دیکھا کہ بیٹا بھی 4 سال کی عمر میں نابینا ہو گیا تو ایک ظاہری معاش کا سہارا وہ بھی آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو گیا۔ بہت روئی اللہ کے سامنے، اتنی روئی کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں آ کر کے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا رونا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے تمہاری بیٹے کی بینائی واپس لوٹا دی۔ جب صبح اٹھ کر ہاتھ پھیرا تو دیکھا واقعیتاً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی واپس آ گئی۔ 4 سال کے ہیں لیکن ماں نیک ہے اور باپ نیک ہے تو یاد رکھی یہ نیکی نسلوں تک منتقل ہوتی ہے۔ ماں باپ کی دینداری نسلوں تک منتقل ہوتی ہے۔ اگر گھر میں 5 نمازوں کا اہتمام کرنے والا کوئی فرد ہے، تہجد کا اہتمام کرنے والا کوئی فرد ہے، تو انشاءاللہ اللہ ایسی ان کی نسلوں میں یہ نیکیاں باقی رکھتا ہے۔
جو ان کے لیے آخرت کا بہت بڑا ذخیرہ ہوتی ہے۔ یہ عظیم ماں جن کی قربانیاں امام بخاری کے پیچھے یہ تھی، جن کی دعائیں اپنے بیٹے کے پیچھے یہ تھی، بعد میں چل کر اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن شریف کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین اگر کوئی کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے، جن سے پوری دنیا آج فیض یاب ہو رہی ہے۔ ایک عالم اس کے پڑھے بغیر عالم نہیں بن سکتا۔ اللہ نے کتنا عظیم کام ان سے لیا، کیوں؟ ماں باپ فکر مند تھے۔ آج ہماری اولاد اگر کہا جائے ایک ایسا ڈلوان ہے، اور ایک ایسا ڈلوان ہے کہ اس میں چکناہٹ ایسی ہے کہ اگر پیر رکھے تو پیر رکھتے ہیں آدمی سیدھا کھائی میں گر جائے، ایسے موڑ پر ہم کھڑے ہیں۔ اس وقت ایک باپ اپنے بیٹے کو دیکھ رہا ہو کہ آگے سے میرا بیٹا سائیکل لے کر اسی ڈلوان کے قریب آ رہا ہے اور اس کی سائیکل کی بریک بالکل فیل ہے، اور وہ باپ دیکھتا رہے اور وہ بچہ اسی ڈلوان سے سرک کر کھائی میں گر جائے اور مر جائے، تو اس کا قصوروار کون ہے؟ کون ہے؟ وہ دیکھنے والا ظالم باپ ہے۔ آج ہمارے بچے جن اسکولوں میں جا رہے ہیں وہاں کا ماحول ایسا ہے کہ بچے کھائی میں گرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور دینی تعلیم کا معیار ہمارے بچوں کے پاس کیا ہے؟ وہ بریک فیل ہو چکا ہے، وہ اپنے آپ کو نہیں بچا پائیں گے۔ اس لیے ان چیزوں کو دل پر لے، جگہوں جگہوں پر آپ مکاتب قائم کریں۔ آپ کے ہوتے ہوئے ایک بچہ بھی، اگر آپ کو اللہ نے اتنی صلاحیت دی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دیندار بنا سکتے ہیں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دے سکتے ہیں، تو کم سے کم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں۔ اللہ نے اور اچھے آپ کو صلاحیت دی ہے کہ آپ اپنے قوم کے بچوں کی فکر کر رہے ہیں، تو آپ اپنے قوم کے بچوں کی فکر کریں۔ کل قیامت کے دن میں اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد اسلام چھوڑ کر کے دائرے کفر میں داخل ہو رہے گئے، اور ہم اپنی نیندوں سے بیدار ہونے کو تیار نہیں ہیں۔ کیا منہ دکھائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ بھائیو، اس پر ذرا غور کریں۔ ہماری زندگی تو آدھی گزر چکی ہے، اب گزر جائے گی، حالات اتنے خراب نہیں، مگر ہماری آنے والی نسلوں کا کیا حال ہوگا؟ اس میں سب سے عظیم رول ادا کر سکتی ہیں تو ہماری مائیں اور بہنیں ہیں۔ میں ان سے ادباً درخواست کرتا ہوں کم سے کم اپنے گھروں میں تعلیم کا بھی رواج ڈالے، اپنے بچوں کو لے کر کے 10-15 منٹ کے لیے بیٹھے، ان کو بتائے کہ صحابہ کرام نے کیسی زندگیاں گزاری ہیں۔ کبھی وہ وقت بھی آیا ہے کہ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر و فاقہ کی وجہ سے 2 پتھر اپنے پیٹ پر باندھے ہیں۔ ایسے حالات آ جائے تو تم کبھی اس نبی کی زندگی کو پڑھ لینا جن کے گھر میں کبھی کبھی 2 مہینے تک چولہے نہیں جلے ہیں۔ صحابہ کی بہادری کتنی تھی، دین کا شوق کتنا تھا، دین کا جذبہ کتنا تھا۔ اگر دنیا کے اندر اسلام کو پھیلانے میں مردوں کا حق ہے تو اتنا ہی عورتوں کا بھی حق ہے، بلکہ اگر کہا جائے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی مرد نہیں ہے، عورت ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، سب سے پہلے اسلام بھی اسی عورت نے قبول کیا، اور سب سے پہلے اسلام پر جان دینے والی بھی عورت ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کے لیے جاتے تھے آپ کو بہت زیادہ ستایا جاتا تھا۔ آپ جب پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی اور آپ بالکل گھبرائے ہوئے گھر پر آئے تو آپ کہہ رہے زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ۔ آپ حضرت خدیجہ سے کہہ رہے ہیں مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، لیکن اس وقت وہی عورت آپ کو تسلی والے کلمات کہہ رہی ہیں۔ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، آپ بڑے اونچے اخلاق کے مالک ہیں، آپ بیواؤں کی فکر کرتے ہیں، بے روزگاروں کی مدد کرتے ہیں، آپ یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، آپ مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی فکر کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو ایک عظیم دائی کی ہمت کس نے باندھی ہے؟ وہی عورت نے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت عورت نہ باندھی تو یہ دن آج ہم تک نہ پہنچتا۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو ہماری زندگیوں میں زندہ کرنا ہے۔ بس اگر آپ اجازت دے تو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کروں۔ زیادہ وقت تو نہیں لے رہا ہوں میں آپ کا۔ ہاں، حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ایک اور صحابی ہیں جن کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، فاتح ایران جن کو کہا جاتا ہے،
جب ایران کے بادشاہ کے دربار میں داخل ہونے لگے تو وہاں کے دربار نے ان کو روک لیا اور کہا کہ یہ سپر پاور طاقت کا دربار ہے، یہاں مخصوص لباس پہن کر جانا ہے آپ کو، اس کے بغیر آپ اپنے پیوند لگے پھٹے پرانے کپڑوں میں نہیں جا سکتے۔ مگر غیرت دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سنت سے کیسے چمٹے ہوئے تھے۔ کہا اگر یہ جبہ پہننا ضروری ہے تو بادشاہ کو اطلاع دے دی جائے کہ ہمیں مذاکرات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صلح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم ایسے ہی واپس چلے جائیں گے۔ اتنے میں ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار کے 2 ٹکڑے ہو چکے تھے، اس پر ایک کپڑا باندھے ہوئے تھے، وہ کپڑا درست کرنے لگے تو وہ دربان مزاقاً کہنے لگا یہ ٹوٹی پھوٹی تلوار سے ایران کو فتح کریں گے؟ تو حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ نے تلوار دیکھی ہے، تلوار چلانے والے کے بازو کہاں دیکھے ہیں؟ چنانچہ بہت مضبوط ڈال لائی گئی اور ایک ہی وار میں اس ڈال کے مضبوط ڈال کے دونوں ٹکڑے کر لیے۔ تو دربان نے بادشاہ کو اطلاع دی کہ عجیب طرح کی مخلوق آج دروازے پر آئی ہے کہ پیوند لگے ہوئے کپڑے کے اور یہ عظیم لباس پہننے کو بھی تیار نہیں ہے، اور ٹوٹی پھوٹی تلوار ہیں مگر مضبوط ڈال کے بھی انہوں نے 2 ٹکڑے کر لیے ہیں، یہ عجیب مخلوق ہیں۔ بادشاہ نے کہا ان کو ایسے حالت میں اندر آنے کی اجازت دو۔ مردہ کیا نہ کرتا، جب اندر آنے کی اجازت دی تو بادشاہ بیٹھا ہوا کہ سارے درباری ایسے ہی کھڑے ہیں۔ فوراً کہا میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے مذاکرات کرنے سے منع فرمایا ہے کہ ایک بادشاہ بیٹھا ہو اور لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوں، یا تو آپ بھی کھڑے ہو جائیں یا ہمارے لیے بھی کرسیوں کا انتظام کریں، اس انداز سے ہم صلح کریں گے اور مذاکرات کریں گے۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور کہا کہ ان لوگوں کے سروں پر مٹکا بھر کر کے مٹی رکھ دو اور ذلیل کر کے ان کو یہاں سے بھگاؤ۔ چنانچہ درباری نے مٹکا بھر کر کے مٹی ان کے سر پر رکھی۔ ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر جیسے ہی مٹکا رکھا لے کر کے فوراً نکل گئے اور یہ کہا اے بے وقوف بادشاہ، تو نے یہ مٹی نہیں اپنا ملک ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ وہ تو توہم پرست قوم تھی، وہم پرست قوم تھی، فوراً سمجھ گئے کہ یہ اتنا مٹی کا حصہ نہیں، پورا ملک دے دیا کہ درباریوں کو دوڑایا کہ ان کو پکڑ کر کے لاؤ، مگر کہا ہاتھ میں آنے والے تھے۔ وہی دربار سجنے سے پہلے مہمان نوازی کے طور پر کھانے کے لیے انتظام کیا تھا۔ تو وہی سعد بن ابی وقاص جن کو فاتح ایران کہا جاتا ہے، کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، ایک لقمہ نیچے گر گیا تو وہ لقمہ اٹھا رہے ہیں، پاس والے ساتھی نے کوہنی ماری ارے یہ کس کا دربار ہے؟ کسرا کا دربار ہے اور تم یہ گرا ہوا لقمہ اٹھا رہے ہیں، تمہاری بے عزتی ہوگی، تمہیں بے حیثیت سمجھا جائے گا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ اتترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دوں؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ آج ہم سنت چھوڑ کر دنیا میں ترقی چاہتے ہیں۔ یہی وہ لوگ تھے جن کے پاس 2 وقت کی روٹی میسر نہیں تھی، مگر میرے اور آپ کے آقا کے طریقوں سے چمٹے ہوئے تھے تو پوری دنیا کے چھکے چھڑائے، اور آج ہم اپنے آقا کے طریقوں سے ہٹے ہوئے ہیں تو پوری دنیا ہمیں مار رہی۔ بس فرق اتنا ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق چھوڑ دیے، آپ کی عادتوں سے انحراف کیا، آپ کی سنتوں کے جنازے ہم نے نکالے ہیں۔ بس اللہ رب العزت ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرمائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کو ہماری زندگی میں داخل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔